تھے اب 24 گھنٹے ٹرمپ نے بھی دے دی ہیں کہ جی کبھی بھی کوئی واقعات ہو سکتا ہے، کیونکہ ٹرمپ جو ہے اس ٹائم آپ کو بتاتے چلیں مذاکرات جنیوا میں جو پھر فیل ہو چکے ہیں۔ سب سے پہلے پاکستان اس خطے کے لیے اپریل تک بہت زیادہ کریٹیکل صورتحال رہنے والی ہے، اتنی کریٹیکل کہ بات آپ کی سوچوں سے بھی آگے جا سکتی ہے، جس کو میں یہاں یوں کھل کے کر نہیں سکتا۔ اپنی تیاریاں کر لیں، یہ اپریل تک آپ سہار گئے تو جون پہ پھر وہی میں کہہ رہا تھا کہ کوئی ایسا ماحول بن رہا ہے، یا تو کوئی بہت بڑا حملہ ہے یا کوئی وبا ہے جس کے تحت آپ لوگ دوبارہ سے گھروں میں قید ہیں یا کیا السلام علیکم، میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں فلک شیخ آفیشیل۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد اسامہ علی۔ 27 فروری 2026 آج جمعہ ہے اور سب کو بہت بہت جمعہ مبارک، اور ماہ رمضان بھی چل رہا ہے۔ اور ناظرین آپ کو بتاتے چلیں اس ٹائم جب ہم ریکارڈ کر رہے ہیں یہ پروگرام تو خبریں جو آ رہی ہیں پاکستان اس ٹائم پہ افغانستان کے ساتھ جو جنگ چل رہی ہے، تباہی مچی ہوئی ہے اس ٹائم پہ پورے افغانستان کے اندر، جو پاکستان نے، کیونکہ سامد صاحب نے شروع کی ویڈیو اگر آپ دیکھیں 2026 کی ان کی کیلکولیشن تھی، انہوں نے بتایا تھا کہ فوجیں گھسنے کا یہ سال ہے، تو اس ٹائم تباہی جو ہے افغانستان میں ہو رہی ہے، اور پاکستان نے اپنے جھنڈے جو ہیں افغانستان کی چوکیاں تباہ کر کے وہاں پر لگا دی ہیں۔ اور وہاں سے جو خبریں آ رہی ہیں اس ٹائم پہ اگر ہم بات کریں تو یہ بہت امپورٹنٹ خبریں ہیں۔ آگ کا سال بھی سامد صاحب نے ہمیں بتایا تھا، انگارک یوگ کے حوالے سے بھی بتایا تھا، کراچی میں آگ کے واقعات جو ہو رہے ہیں اس کے نیچے کمنٹس ہمیں آ رہے ہیں، اور جو گھر میں سلنڈر کے واقعات بھی ہو رہے ہیں۔ لیکن اس ٹائم جو ہے آپ سٹارٹ کی ویڈیو سے دیکھیں جو سامد صاحب ہمیں بتا رہے تھے کہ افغانستان کے ساتھ اب اس ٹائم جنگ چھڑ گئی ہے۔ ابھی ہم ایران اور امریکہ کی بات آپ سے کر رہے تھے، اب 24 گھنٹے ٹرمپ نے بھی دے دی ہیں کہ جی کبھی بھی کوئی واقعات ہو سکتا ہے، کیونکہ ٹرمپ جو ہے اس ٹائم آپ کو بتاتے چلیں مذاکرات جنیوا میں جو پھر فیل ہو چکے ہیں۔ یہ بھی کیلکولیشن سامد صاحب نے دی تھی کہ یہ مذاکرات ان کو نظر نہیں آ رہے ہیں ایز اے اسٹرالوجر کہ یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں کہ مذاکرات فیل ہوں گے، تو یہ بھی فیل ہو گئے۔ اور امریکہ نے شرطیں رکھی ہیں کہ ایران اپنی پوری نیوکلیئر سائٹ جو ہے وہ تباہ کر دے، اور امریکہ چیک کرے گا آ کے، اور نیوکلیئر کا مٹیریل جو ہے وہ امریکہ کو دے دے، اور کسی قسم کا نیوکلیئر نہیں ہونا چاہیے جس سے لائٹ بھی بنتی ہے، جس سے دیگر معاملات بھی ہوتے ہیں، تو وہ بھی ایران نہیں کرے گا۔ یہ شرطیں ایران نے نہیں مانی، جس کی وجہ سے اب 24 گھنٹے کا کہا جا رہا ہے۔ اور بیری بیڑا جو ایک اور ہے وہ بھی ایران کے پاس مزید آ گیا، فائٹر جیٹ جو ہے F-35 وہ بھی ایران کی طرف بھیج دیے گئے ہیں۔ یہ حالات کس طرف جا رہے ہیں 2026 کیا جنگوں کا سال ہے دوبارہ سے، یا مڈل ایسٹ کے حوالے سے بھی جو خبریں آ رہی ہیں وہ بھی ٹھیک ہیں۔ اور دوسرا آپ کو بتا دیں کہ چائنا نے بھی سٹیٹمنٹ دے دی ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ ہیں، اور رشیا نے بھی بولا ہے کہ یہ طالبان کے خلاف پاکستان کے ساتھ ہم بھی کھڑے ہیں۔ آپ ان کا اٹھا کے دیکھ لیں، طالبان رجیم کا جو ہیڈ ہے وہ کہتا ہے انٹرنیٹ ہی حرام ہے، کبھی وہ سامنے نہیں آیا، پرانی اس کی کوئی فوٹو ہے، اور وہ کہتا ہے جی انٹرنیٹ حرام ہے، اور یہ اس طرح کے آج کے دور میں وہ اس طرح کی سٹیٹمنٹ میڈیا پہ دیتا ہے۔ اور دوسرا آپ کو ناظرین بتائیں کہ دوسرا قورم ایجنسی کے جو لوگ ہیں انہوں نے بولا ہے کہ ہم پاکستان فوج کے ساتھ ہیں، اور چاہے یہاں شیعہ ہے، چاہے یہاں سنی ہے، چاہے ہم کوئی بھی مذہب سے رکھتے ہیں، لیکن پاکستان فوج کے ہم ساتھ ہیں، ہمارا ہاتھ پاکستان فوج کے ساتھ ملا، اللہ تعالیٰ ہماری فوج کی حفاظت کرے۔ آگے کیلکولیشن بھی لیں گے سامد صاحب سے کہ یہ معاملات کس طرف بڑھیں گے۔ ایران والے جو معاملات ہیں وہ بہت زیادہ خراب ہو رہے ہیں، اور مزید F-35 کے جو طیارے ہیں وہ بھی نکلے ہیں مڈل ایسٹ کی طرف، یہ بھی خبر آ رہی ہے۔ امریکہ کی جو پبلک ہے وہ اس ٹائم سپورٹ نہیں کر رہی کہ یہ جنگ ہو، لیکن ٹرمپ جو ہے وہ اس طرح کی سٹیٹمنٹ دے رہا ہے۔ ٹرمپ کیا دے رہا ہے؟ پیچھے اسرائیل اس طرح کی سٹیٹمنٹ دے رہا ہے۔ اور دوسرا 2 F-35 طیارے وہ بھی گرے ہیں، ایک ترکی میں گرا تھا اور ایک ساؤتھ کوریا میں گرا تھا، یہ بھی اس حوالے سے بات کریں گے، اور اینڈ پہ اچھی بات آج آپ کو سامد صاحب بتائیں گے اس ماہ رمضان مبارک کے حوالے سے، وہ بھی سوال میں ان سے کروں گا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ 2026 کو جو ہیڈنگ دی تھی فروری میں، موسٹ پروبیبلی یہ ٹائم تھا جب کہا تھا کہ فوجیں اس ٹائم پہ ہائی ٹائم ہوگا گھس کے ماریں گی، تو فوجیں گھسیں گی۔ اور یہ بھی بتایا تھا جو آپ نے جیسے ذکر کیا کہ، بلکہ میں چاہوں گا کہ ناظرین اپنے باقی ویورز کے لیے نیچے کمنٹ کریں جنہوں نے ابھی ابھی جنوری کی تو بات ہوگی، یہ سارے تازے پروگرام ہیں، اور نیچے کمنٹ کریں کہ کس کس کو یاد ہے کہ پاکستان افغانستان میں گھسے گا بھی، مارے گا بھی، اور اوورال بھی فوجیں گھسیں گی، اور جس طرح سے رشیا بڑی تیزی سے یوکرائن کے اندر گھستا چلا جا رہا ہے، اور جہاں تک چوکیاں چھوڑ کے بھاگے، چوکیاں چھوڑ کے بھاگے طالبان۔
اور دوسری بات یہ ہے کہ ایران والا اٹیک بھی آپ کو بتایا کہ بہت زیادہ ہائی چانسز ہیں، بلکہ اس ٹائم پہ یہ جو مودی جپیاں ڈال کے گیا یہ اس سے واضح نظر آ رہا ہے کہ موسٹ پروبیبلی پاکستان پہ وہ بھی اٹیک اس ٹائم پہ کر سکتا ہے، کہ ہم ادھر سے افغانستان کے ساتھ دو بدو، ادھر سے انڈیا ہمیں ادھر سے بھی انگیج کرے گا. اور یہ پاکستان کے لیے دو چار چیزیں اب نوٹ کر لیں، بڑی سیریس موومنٹ شروع ہو چکا ہے، اور اس کو کاپی پہ لکھ لیں یا اس ویڈیو کو شیئر کر لیں، سیو کر لیں، اور اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے رکھ لیں کہ نیٹ کے بغیر بھی آپ لوگوں کے یہ کام آئے گی. تو یہ جو ابھی آپ نے دیکھا کہ گزشتہ 2 ماہ کے اندر جتنے بھی حملے ہوئے پاک فوج پہ، جتنے بھی انسٹیٹیوشنز پہ، ہمارے جو سول سروس کے کمشنرز، اے سی اور ڈفرینٹ فوج پولیس کے جو سرکاری ملازمین ہیں، سب کے سب ڈیفنس فورسز کے ہوں، تو یہ کبھی بھی نہیں ہوا تاریخ میں. اب اس کے تناظر میں اگر یہ بات یہاں تک آ گئی ہے تو پھر آگے کی بھی سن لیں، لیکن اس کو اب اچھے سے اس کو سٹیپ وائز ذہن میں بٹھا لیں. سب سے پہلے پاکستان اس خطے کے لیے اپریل تک بہت زیادہ کریٹیکل صورتحال رہنے والی ہے، اتنی کریٹیکل کہ بات آپ کی سوچوں سے بھی آگے جا سکتی ہے، جس کو میں یہاں یوں کھل کے کر نہیں سکتا. پاکستان کے لیے، افغانستان کے لیے. اچھا، اس کے بعد جو چانسز ہیں انڈیا کے بھی بھرپور آنے کے چانسز موجود ہیں، کیونکہ ہم تو افغانستان سے بھی زیادہ انڈیا کو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، لیکن وہ ایک ہی ہوئے ہیں، تو بہرحال یہ نہیں ہے کہ ادھر نہیں ہوگا، ادھر بھی کچھ نہ کچھ ہونے کو ہے. اس کے بعد جو ایران والا معاملہ، وہ بھی کوئی اس میں دبنے والا نہیں ہے، اور وہ ہو کے ہی رہنا ہے. اور آپ کو بتایا تھا کہ 12 مارچ تک تو کوئی مذاکرات نہیں. 12 مارچ کے بعد جوپیٹر جب اپنی ریٹروگریشن ختم کرے گا تب پاسبلٹی ہے کہ کوئی مذاکرات کامیاب ہو سکے. لوگوں کو ماہ مبارک میں طاق راتوں کو گوگل پہ سرچ کر لیں، دعائے جوشن کبیر، دعائے جوشن کبیر، یہ 2 گھنٹے کی دعا ہے، اس کا اہتمام کریں اور نصیب بدلیں اپنے. اور طاق راتیں سعودیہ کے ساتھ کریں. پاکستان کی جو آپ کی طاق راتیں ہیں، چاند ہے وہ اللہ کوئی آپ کے لیے طاق راتیں ہیں سعودیہ کی علیحدہ آپ کی علیحدہ نہیں کرنے والا کہ فرشتوں کو 2 دن ڈیوٹیاں لگائیں کہ آج جی کہ للۃ القدر امریکہ ہونی ہے، آج ادھر ہونی ہے. مرکز اسلام کا جہاں ہے وہیں سے یہ ہے، تو آپ کو اسی کو فالو کرنا ہے. یہ ان کے لیے جو تقویٰ کے زیادہ قریب ہے اور جو مس نہیں کرنا چاہتے، تو ان کو چاہیے کہ پاکستان اور دونوں دن کوئی وہ کریں، دونوں دن کو یوز کریں. 19، 21، 23 ہائیسٹ اس کی جو چانسز ہیں وہ موجود ہیں. اس کے بعد جو خوراک کٹھی کر لو کی بات تھی، وہ دوبارہ ایک تنبیہ کے طور پہ، ایک یاد دہانی کے طور پہ اپنی جو بھی ایسے پینڈنگ کام ہیں ان کو پورا کریں. کوئی چیزیں آپ کی درمیان میں ان کو وائنڈ اپ کریں. کوشش کریں کہ بڑا ڈے ٹو ڈے طریقے پہ زندگی کو لیں، ڈے ٹو ڈے ٹاسک کمپلیٹ کریں. بڑے منصوبے، ایکسپینشن کے منصوبے، بزنس ایکسپینشن کے منصوبے ہولڈ کر لیں. کوئی نیا پنگا، کوئی نیا بیانہ، کوئی نئی کہانی، اس کو ہولڈ کر لیں پاکستان میں. اس کے بعد جو خوراک ہے اس کا بڑی بات سمجھایا ہوا ہے کہ کس طریقے سے کرنا ہے. فوڈ بیگز میں سیو کریں، ایئر ٹائٹ کریں، سیلر مل جاتے ہیں، فوڈ گریڈ بیگز لیں، اور اپنے اپنے حساب سے اپنے ہر شخص اپنی استطاعت سے ڈبل کرے جتنا کر سکتا. باقی لوگ کہتے ہوتے ہیں جی ہمارے پاس کھانے کے پیسے نہیں ہیں. یہ ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے جو لوگ لائن میں نہیں لگ سکتے. یہ اس وقت بھی جب لنگر چل رہے ہوتے ہیں یا کیمپ لگے ہوتے ہیں، یہ بیچارے بھوکے رہ جاتے ہیں مروت میں. یہ لوگ کبھی بھی لائن میں جا کے کھانے نہیں لے پائیں گے، یہ ان کے لیے. تو جو اس بات سے بالکل آ رہی ہیں، مطلب جن کی کہتے ہیں جی استطاعت نہیں ہے، یہ نہیں ہوتا وہاں سسٹم فوڈ کے ہوں گے بھی صحیح، یہ وہ ان کو میسر بھی رہیں گے تو وہ اس میں لگ کے کھا لیں گے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. یہ تو ہر جیسے کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کا ہر انسان کے لیے ایک ڈیفرنٹ وہ ہے، اس کی کیپیسٹی کے حساب سے اس پہ بوجھ ہے. جیسا سورۃ بقرہ کی آخری آیات میں کہ اللہ وسعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. تو یہ ضروری ہے. دوسرا
اپنی جو دوبارہ سے گروپنگ ہے، جو سوشل اپنی ماہ رمضان بہت اچھا ٹائم ہے آپ لوگوں کے لیے، لسٹ بنائیں، اپنے محلے کو جوڑیں، افطاریوں کے اہتمام کریں، نوجوان دوبارہ سے آپس میں ایک اچھا جیسے کہتے ہیں بانڈنگ کریٹ کریں، بیک اپس بنائیں، چیزوں کو تھوڑا سا بیک اپس بنا کے چلنے کی طرف جائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو گولڈ میں چلیں گے، ٹھیک ہے، اس بات سے نہ ڈریں کہ اب گولڈ اور کدھر جائے گا، گولڈ اوپر جائے یا نیچے جائے، ایٹ لیسٹ وہ ورتھ رکھتا ہے، تو وہ نیچے جائے یا اوپر جائے ڈزنٹ میٹر، گولڈ ہی آپشن ہے۔ اس کے بعد اگلی آپشن یہ ہوتی ہے کہ آپ جو لوگ دیہی علاقوں میں جانوروں کو زیادہ خرید اس میں کر لیں، بکریوں میں، دمبوں میں، بڑھتی ہوئی اس میں جیسے کہتے ہیں نا کہ یہ ایک گروئنگ انویسٹمنٹ ہے، بینک میں پڑا پیسہ نیچے جا رہا ہے، دمبا بچہ دے گا ہی دے گا، بکری بچہ دے گی، کچھ نہ بھی زیادہ موٹی ہو بچہ تو دے گی، تو جیسے بچہ آئے گا تو کچھ تو اس کے ساتھ اس کا جیسے کہتے ہیں نا کہ منافع آ گیا۔ دوسری بات یہ، اور اس میں اتنا نہ گھبرائیں، آگے آپ کو جب حالات جب بہت زیادہ ٹریگر ہوئے تو آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آنی، ابھی اس چکر میں نہ پڑے، میری چھت ہے، لوگوں نے چھتوں پہ پورے بزنس کریٹ کر لی ہیں، آج کل تو سوشل میڈیا پہ بڑی ویڈیوز ہوتی ہیں۔ اس کے بعد سادگی اپنائیں اور کوشش کریں کہ جو شادیاں کرنی ہیں جو ساری ہے وہ اسی سال آپ بھی بھگتا لیں۔ اگلے سال مجھے 2027 کے جون کے بعد شادیاں بھی کم نظر آ رہی ہیں، بچے بھی کم نظر آ رہے ہیں، بچہ ہو گیا جو پہلا تو ہو گیا، چھوٹا بھائی مشکل ہوگا، اس کے بھرپور چانسز ہوں گے۔ دوبارہ مواصلاتی نظام اور چیزیں 2027 کے جون میں بڑی ہٹ ہونے جا رہی ہیں، تو بہتر ہے کہ ابھی سے ہی پراپرلی اپنی تیاریاں کر لیں۔ یہ اپریل تک آپ سہار گئے تو جون پہ پھر وہی میں کہہ رہا تھا کہ کوئی ایسے ماحول بن رہا ہے، یا تو کوئی بہت بڑا حملہ ہے یا کوئی وبا ہے جس کے تحت آپ لوگ دوبارہ سے گھروں میں قید ہیں، یا کیا معاملہ ہے۔ تو یہ جو ابھی زور پکڑ رہی ہے جو افغان بارڈر پہ، یہ ایسے نہیں پکڑ رہی، یہ انڈیا بھی آپ پہ کرے گا، یہ چیزیں اور بڑھ جائیں گی، اور یہ ایران اور یہ پورا خطہ، یہ وہی ہے جو لوگ سنتے نہیں ہیں کہ جی آپ تو جنگیں کرائی جا رہے ہوتے ہیں۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ یہ نہ ہو نا، چاہتے ہیں یہ نہ ہو نا، مطلب ہم کیا کرا رہے ہوتے ہیں، یہ نہ ہو، مطلب یہ ابھی کیوں ہو رہی ہے، یہ فروری میں کہا تھا نہ ہو، اٹیک نہ ہو، فوج نہ گھستی، دور سے بیٹھ کے مارتی رہتی، نہ جا کے سر جھنڈا اس کے ملک میں ان کو اس کی چوکی پہ قبضہ کر کے جھنڈا نہ لہراتی، مطلب یہ ہونا چاہیے تھا نا، دور دور سے جیسے ہوائی فائرنگ چل رہی تھی ویسی چلتی رہتی۔ میں نے کہا تھا ٹروپس آن گراؤنڈ، پاؤں رکھیں گے، یوں ہی کہا تھا پاؤں رکھیں گے فوجیں۔ اب اس میں یہ ہے کہ یہ صرف یہاں تک محدود نہیں رہے گا، یہ اپنے آپ میں بہت زیادہ بڑھے گا۔ کیوں؟ کیونکہ انگارک یوگ کو میں نے سمجھایا تھا ابھی 23 فروری کو کہ 23 آ گئی، ایمپلیفائی کرے گا انگارک یوگ کو، راہو ایمپلیفائی کرے گا، تو وہ اتنا ایمپلیفائی ہوگا۔ ابھی تو یہ ابھی قریب جانے دیں، ابھی تو وہ 16 ڈگری پہ تھا، اور یہ ابھی جسٹ ابھی میرا خیال ہے یہ ابھی 2 ڈگری ہوگا، تو 2 ڈگری نہیں، اس دن بھی حملہ کرا دیا تھا بہت بڑا 23 کو ہی، اور اب تو خیر اس ٹائم تو دو بدو پراپر وار ہے اس وقت، تو جہاز فضاؤں میں ہیں اور ٹینک ہیں اور جو گولہ باری اور قبضے ہیں، آج تو گریڈ اوپر چلا گیا، تو جیسے اس نے اور قریب جانا گریڈ اور اوپر چلا جانا۔ سر آپ سمجھتے ہیں کہ ان کا برا وقت آ گیا طالبان کا، رجیم کا؟ دیکھیں برا اچھا وقت اس طریقے سے نہیں ہوتا، ہمارے لیے کون سا اچھا وقت آ گیا، ہمارے فوجی شہید ہو رہے ہیں، ہماری پاک فوج کے جوان ایک بھی جائے تو کیوں جائے بھی، ماں نے بھرتی کروایا اس لیے تھوڑی کہ وہ اس کے لیے جانے دیتے پھریں، وہ تو ایک سمجھ لیں کہ ایک ڈیوٹی ہوتی ہے کہ آپ شور کرتے ہیں اپنی، وہ جیسے کہتے ہیں حفاظت کی، جیسے اب کوئی بچہ چوکی دار اور بینک کے بعد اس کو جو ہے گولیاں مار جائے، تو اب وہ بچہ تو ایک عام سی لیول کی اس کو تھا سیف کرنے کے لیے۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ اچھا برا وقت ان کے لیے، ہمارے لیے نہیں، ہم سب کے لیے برا وقت ہے، ہمارے اعمال کی سزا کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں۔ اور اس کے پیچھے سب سے بڑا جو مشن لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا وہ یہ تھا کہ ایک ایران اسلامی نظام تھا،
ایک طالبان اسلامی نظام تھا. ایران بھی دنیا کو کھٹک رہا ہے کہ وہ بھی گر جائے، یہ بھی گر جائے. اس کو بھی سو کالڈ اسلامی اس سے سوچ سے جوڑا جا رہا تھا، بھائی چارہ، بردر ہوڈ، یہ وہ. تو کہتے ہیں ان کو آپس میں مرا دو. تو پاکستان نے بنایا تھا پاکستان سے ختم کرا دو، سمپل از دیٹ. تو یہ اسی کی مشن ہے. اور انڈیا کو اس کا دونوں اینگل سے فائدہ ہے. ایک سائڈ پہ امریکہ ہو گیا، ایک سائڈ پہ انڈیا اور اسرائیل نے جپھا ڈال دی ہے طالبان کو اور پش مار رہے ہیں کہ چلو بھائی. تو اب ان کا جو خواب ہے وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں کہ چلو یہ بھی سب ذہنوں کو پتا ہو. انڈیا کشمیر اور سندھ کو سوچتا ہے کہ یہ مجھے مل جائے. بلوچستان جو ہے وہ آپ کے انٹرنیشنل کھاتے میں چلا جائے امریکہ اور اسرائیل کے. اور کے پی کے افغانیوں کو کہا ہے کہ طالبان کو بھی تمہارا حصہ تم لے لو. پنجاب رہ جائے پاکستان صرف اتنا. اور یہ ان کا اس وقت کا جو پلان ہے جس پہ یہ سارے عمل کر رہے ہیں. اور یہ مودی اور نیتن جو جفیاں ڈال رہے ہیں، میں نے بتایا تھا نا کہ یہ ان کی سڑک کا پلان ہے. تو اب وہ ڈھکے چھپے لفظوں میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ اوپر سے آنا جو ہے وہ اتنا کارگر نہیں ہے. تو ہم یہ جو اکنامک کوریڈور بنانا چاہ رہے ہیں، انڈیا، مڈل ایسٹ، ای یو، یورپ، وہ اسی ذریعے سے. تو یہ بھی بس وہ گیا ہی ہے. دیکھیے گا ابھی اس کے ہائی چانسز رہیں گے کہ اب انڈیا بھی کبھی بھی اٹیک کر دے کوئی بہت بڑا اور اس طریقے سے ہمیں ٹف ٹائم دے، دونوں سائڈوں سے انگیج کیا جائے. اور لیٹ سی چائنا کتنا انوالو ہوتا ہے اس میں. صرف لاجسٹک سپورٹ دے گا، چانسز تو یہی ہیں. فوج نہیں اتارے گا، ویسے مدد کرے گا جتنی. ہاں جی، چائنا رشیا کو پاکستان سٹیبل چاہیے کیونکہ چائنا کا سٹیک ہے، سی پیک ہے، گوادر ہے، ڈائریکٹ اس کو بھی یہی روڈ چاہیے تھی، لنک چاہیے تھا. رشیا کو بھی ایکسیس چاہیے گرم پانیوں کی. لیکن ٹوٹا ہوا پاکستان ان کے کسی کام کا نہیں ہے چائنا رشیا کی. تو اس لیے چائنا رشیا کو سب سے زیادہ پاکستان اور افغانستان سٹیبل چاہیے. اور امریکہ کی ہسٹری ہے کہ اس نے ہر اس علاقے میں جنگ نافذ کر دی ہے جس علاقے میں چائنا نے انویسٹ کیا ہے، بے شک وہ برما ہو، نائجیریا ہو، دنیا کا کوئی بھی ملک ہو. تو اس لیے یہ تو بس آپ کو کب سے بتا رہا تھا کہ یہ تو اب ہونا ہی ہونا ہے. اس میں تیزیاں ہی آئیں گی دن بدن، ہر ڈے تعداد بڑھے گی، حملوں کی تعداد، دھماکوں کی تعداد، سب چیزیں ایکسلریٹ کر رہی ہیں. تو سر ایک تو جو پاک فوج کے جوان سن رہے ہیں، ماہ مبارک ہے، 70 مرتبہ آیت الکرسی کا عمل شروع کریں اور ساتھ ناد علی 41 دفعہ دن میں وہ حصہ بنا لیں اور دعائے کعب کا عمل ہمارے ساتھ کر لیں. شروع کر دیں ایک ٹائم میں. بے شک دعا ریپیٹ کر لیا کریں جہاں بھی آپ لوگ چوکیوں پہ ہیں، کہیں بھی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ کرے گا. اور اللہ اکبر کہتے ہوئے شرمانا نہیں، گھبرانا نہیں. اللہ اکبر جب آپ کہتے ہیں تو جسم سے شیطان جو ہے نا وہ نکل جاتا ہے. اس کے اندر بہت کرزمہ ہے. تو کانفیڈنس سے گولی بعد میں چلے، اللہ اکبر پہلے کہا کریں. اللہ اکبر کے ساؤنڈ میں طاقت ہے کہ شیطان جسموں کو چھوڑ دیتا ہے. سبحان اللہ. اچھا سر، ایک چیز بڑی اچھی ہے وہ ڈسکس بھی کرنی ہے کہ وہ جو کرنل گل فراز شہید ہیں ان کے گھر پی ایم صاحب گئے، ان کی بیٹیوں کے سر پہ ہاتھ بھی، بچوں کے سر پہ ہاتھ بھی انہوں نے رکھا اور ساتھ جو ہے دعا بھی کی انہوں نے. یہ بڑا اچھا ہے کہ پرائم منسٹر خود ادھر گئے اور ان کے لیے دعا بھی کی اور ان کو مطلب وہ ویڈیو بھی ہم نے دیکھی تصویر میں. اور دوسرا سر ایک بڑا عجیب واقعہ ہوا، ماہ رمضان چل رہا ہے اور مسجد ہے اس کے اندر لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں. سیالکوٹ کا یہ واقعہ بتایا جا رہا ہے، سوشل میڈیا پہ ویڈیو وائرل ہے. ماہ رمضان ہے، لوگوں کے روزے بھی ہیں اور اس روزے میں ماں بہن کی گالیاں بھی اللہ معاف کرے وہ مسجد کے اندر دے رہے ہیں اور ایک دوسرے کو مار رہے ہیں گتم گتا. مطلب یہ عام روٹین میں تو ہم روڈ پہ نکلے تو ہمیں اکثر کئی جگہوں پہ یہ چیزیں نظر آتی ہیں، لیکن یہ مسجد کے اندر ہونا. لیکن مجھے ایک آپ سے سوال ہے، جب شیطان قید ہو جاتا ہے ماہ رمضان میں تو یہ کون لوگ ہیں پھر؟ دیکھیں ماہ رمضان میں جو شیاطین قید ہونے کی بات ہے نا، وہ یوں نہیں ہے کہ ان کو سنگل لگ جاتے ہیں اور وہ سارے ایسے بندھے ہوئے ہوتے ہیں درختوں کے ساتھ اور آپ ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور وہ آپ کو کچھ کر نہیں سکتے. وہ تھیوری یہ ہے. آپ کی اب تو ہم علاج بھی کر رہے ہیں تو آپ کو میں کیا کہتا ہوں، تو خون میں جو روایات ہے کہ شیطان کہاں دوڑتا ہے؟ خون میں. اچھا اب آپ جب میڈیکل ابھی کبھی ٹیسٹ کرانے جائیں، بلڈ ٹیسٹ، تو وہ کیا کہتے ہوتے ہیں، کچھ کھا کے آئیے گا، کچھ لو کر کے، یا فاسٹنگ والا ٹیسٹ، بغیر فاسٹنگ والا. کیوں؟ کیونکہ جیسے ہی آپ کچھ کھاتے ہیں تو خون میں کچھ جاتا ہے.
جو آپ کھاتے ہیں اس کا اثر آپ کے خون میں جاتا ہے، وہ یا لو ہوتی ہے یا ہائی یا جو بھی کہانی ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جب آپ فاسٹنگ کرتے ہیں تو آپ کے خون کے اندر کچھ جاتا نہیں ہے، منہ تو بند گیا، کھا رہے نہیں، خون میں کیا جانا ہے؟ تو اب ہوتا یہ ہے کہ شیطان صرف یوں بندتا ہے کہ کیونکہ خون میں کچھ نہیں جا رہا تو شیطان ہی نہیں جسم میں آ رہا نا، جب تک آپ کی سینس جو ہے اس کی جرنل سینس ہے، اسپیسیفک سینس نہیں ہے، جرنلی کیونکہ خون میں کچھ نہیں جا رہا تو شیاطین ایکسیس نہیں کر رہے آپ کے بلڈ کو دوڑنے کو۔ لیکن اگر جناب آپ حرام کھا رہے ہیں اور آپ کی سحری بھی حرام ہے، آپ کی افطاری بھی حرام ہے، اور آپ نے ماشاءاللہ اتنا تن کے، اور وہ ویسے ہی پتہ نہیں کہاں کا پیسہ تھا، کدھر کا وہ تھا، حلال تھا حرام تھا، کون سی اس ذریعہ تھا، کس طرح کا تھا، وہ ایک علیحدہ کہانی ہے، تو وہ تو ایگزسٹ کرے گا نا بھائی، جیسے ہی کھایا خون میں تو جا ہی رہا، یا اتنا کھا لیا ویسے ہی اتنا کھایا ہوا ہے کہ وہ ویسے ہی پھرتا رہتا ہے، ابھی وہ ٹینک اتنا بھرا ہوتا ہے کہ وہ چل ہی رہتا ہے، ابھی تو سو کے ہی اٹھتے ہیں تو افطاریاں ہو رہی ہوتی ہیں، تو وہ تو ٹینک میں خون میں تو سب کچھ جا ہی جا رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 8 پہرہ روزہ رکھتے تھے، صحابہ کو منع کیا، میں رزق دیا جاتا ہوں تم نہ کرنا، سمجھ رہے ہیں؟ اور ویسے بھی اہل بیت کیا روٹین ہے یہ، جس کو آپ روزہ کہہ رہے ہیں، روٹین بات ہے کہ 2 دن میں 3 وقت کا کھانا، 2 دن میں 3 وقت کا کھانا، تو اتنا ہی گیپ بنتا ہے وہ۔ اس کے بعد جو طاقت ہے وہ فوڈ میں نہیں ہے، شیطان جسم سے نکل جائے، فوڈ بے شک نہ ہو، طاقت زیادہ ہوتی ہے۔ آپ نے سنا بھوکا شیر، وہ بھوکا کیا لڑتا ہے، بٹیرا شیر کہ شیر؟ لڑتا ہے، بھوکا شیر لڑتا ہے، پتہ نہیں بٹیرا لڑتا ہے کہ شیر لڑتا ہے، مجھے اب ایگزیکٹ ذہن میں نہیں آ رہا۔ اینی ہو، تو وہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کئی لوگ جب جیسی جو بہت زیادہ شدید النس میں ہے یا اس میں عام روٹین میں نہیں ایکٹیو ہوتے ہیں، روزے میں بڑے ایکٹیو ہوئے پھرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے طاقت، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ 2 کلو گوشت پیٹ میں اتاریں گے تو طاقت آئے گی، نہیں، اس طرح سے لیزی ہوتے ہیں۔ طاقت تو آتی تب ہے جب شیاطین نکل جائیں جسم سے، آپ طاقت میں۔ ایک مسلمان 10 کے برابر کہا گیا ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ روحانی طور پہ طاقت ہے۔ یہ تو آپ اچھا پیراڈول اتنی سی کھاتے ہیں، اثر نہیں ہوتا۔ تو اگر حلال صحیح معنوں میں اتنا سا کھائیں گے، طاقت اس میں بھی بہت۔ یہ ہم نے پوری وہ بال بھرنے کا عہد کیا ہو، باہر کے لوگ بہت کم کھاتے ہیں، جو یو کے، یورپ یا امریکہ کے، وہ ایک سیریل بار لے کے، وہ جو ایک کافی کا کپ پی کے اگلے ہم سے زیادہ ایکٹیو پھر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ہم 2 کلو مٹن پیٹ میں اتار کے بھی کہہ دیتے ہیں بس مزہ نہیں آ رہا، طاقت نہیں آ رہی۔ طاقت اس میں نہیں ہے، یہ غلط تھیوری ہے۔ طاقت ایبسنس آف ایول میں ہے، جتنا پیٹ بھریں گے اتنے تو شیطان جسم میں زیادہ آ گئے، کہاں کہاں کی فوڈ تھی، کیسی فوڈ تھی۔ تو یہ ہے بیسک تھیوری۔ یہ نہیں ہے کہ سنگل باندھ دیے جاتے ہیں، صرف جب تک آپ فاسٹنگ میں ہوتے ہیں تو خون میں شیطان نہیں جاتا، اس کو بند نہ کہا گیا۔ اوکے سر آپ کا بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم۔ تو ناظرین آپ نیچے کمنٹس بھی کریں جو آپ کے سوالات ہیں اسلامک پوائنٹ آف ویو سے، یا کچھ بھی آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں تو اب ہم آپ کے کمنٹس بھی لیں گے آگے اگلے پروگرام میں۔ ڈیلی بیسس پہ آپ ہوتا ہے اسٹرالوجی سب کر رہے ہیں۔ سر آپ کا بہت شکریہ، کل پھر ملتے ہیں، سبسکرائب کرنے جڑے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ۔